کہ ایک رات چیرمن پیرومل نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ حیران رہ گیا، اس کے درباری بھی اس منظر کو سمجھ نہ پائے۔ یہ واقعہ انہیں کسی بڑی روحانی حقیقت کا پیش خیمہ لگا۔ دل میں سوالات پیدا ہوئے مگر کوئی جواب اس مہمے کا حل نہیں بتا رہا تھا۔ مگر کسے معلوم تھا کہ ان سوالات نے اسے ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا جس کی منزل نہ صرف اس کی بلکہ ہزاروں انسانوں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدلنے والی تھی۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں اسلام کب آیا، اس کا سہرا کس کو جاتا ہے، کس کو نہیں جاتا ہے، یہ بڑی کہانیاں ہیں جی، اور بہت سے لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ جو اسلام کا سفر ہے برِ صغیر میں، اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے، کچھ اس پر دیکھ لیا جائے، اور مختلف آراء کیا ہیں لوگوں کی وہ سب آپ تک پہنچائی جائیں، اور آپ اس پہ فیصلہ کریں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ جو مختلف ورشنز ہیں ہسٹری کے وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ یہ کوشش ہے میری طرف سے، اور یہ ایک مرحلہ وار قسط وار پروگرام ہوگا۔ وقفے سے اس کی میں قسطیں آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاتا رہوں گا۔ آج اس سلسلے کی یہ پہلی قسط ہے کہ آخر اسلام کب آیا، کیسے آیا، اس کا سہرا کن کن ہستیوں کے نام جاتا ہے، کون کون سی آراء ہیں، کون کون سے مختلف نظریات ہیں، کون کس کو اس کا سہرا دیتا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دراصل اسلام کی آمد کے بعد سے لے کے پاکستان کے قیام تک بہت سے مسلمان حکمران ہندوستان پر حکومت کر کے گئے۔ تو جناب آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ برِ صغیر میں اسلام کی آمد کب ہوئی۔ اس پر کوئی کہتا ہے کہ جی اسلام محمد بن قاسم کی آمد پر ہندوستان میں وارد ہوا، کوئی اسلام کی آمد کا سہرا شمال کے چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر باندھتا ہے، اور کوئی محمود غزنوی کے سر یہ سہرا باندھتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی متضاد آراء ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ جو متضاد آراء ہیں، کچھ تو یہ ہے کہ کچھ مخصوص نظریات کے حامل لوگ ہیں، وہ جو ان کا نظریہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ غیر مسلم مصنفین ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مسلم مصنفین ہیں، اور ان کی اپنی اپنی آراء ہیں، اور وہ برملا تاریخ کی کتب میں یا اپنے لیکچرز میں یا اپنے انٹرویوز میں یا اپنی ڈاکیومنٹریز میں ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا دراصل اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برِ صغیر میں اسلام کی ابتدا نہ تو سندھ سے ہوئی تھی، نہ افغانستان سے ہوئی تھی، اور نہ ہی ایران کی طرف سے ہوئی تھی، بلکہ اسلام مالابار، جسے آج کیرالہ کہا جاتا ہے، اس کے ساحلوں کی جانب سے ہندوستان کی بدھ کدوں میں داخل ہوا، اور توحید کا نور پھیلاتا ہوا برِ صغیر کے چاروں اطراف پھیل گیا۔ یہاں جو سب سے پہلا شخص مسلمان ہوا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ مالابار کا راجہ تھا، جس کا نام راجہ چیرمن پیرومل تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام عبد الرحمن تاج الدین رکھا گیا۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد سے پہلے کے حالات یہ بھی جاننا ضروری ہیں، کیونکہ یہاں ہندوستان میں اسلام سے پہلے تو بدھ مذہب کے پیروکار تھے، اور وہ بہت ہی اس کی یہاں پر قلیل تعداد میں برہمنی مذہب وہ بھی پایا جاتا تھا جو معلوم پڑتا ہے، مگر ان کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ جب بدھ مت کے پیروکار خیرات تقسیم کرتے تھے تو اس وقت جہاں دیگر مستحقین قطار میں کھڑے ہوتے تھے، وہیں برہمنوں کی ایک علیحدہ قطار بھی موجود ہوتی تھی۔ اس زمانے کی بات ہے جب بہت آبادی بہت کم تھی ہندو مت کے لوگوں کی۔ اس کے باوجود برہمن جو ہیں وہ بدھ مت کو ختم کر کے آریائی مذہب قائم کرنا چاہتے تھے۔ دراصل ہندوستان میں بدھ مذہب کو راجہ اشوکا دی گریٹ کے زمانے میں بہت ترقی ملی، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی شہنشاہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بدھ مت ہے اس کی اصل تعلیمات رفتہ رفتہ مسخ ہونا شروع ہو گئیں، اور عبادت و اخلاق کی بنیاد کھوکھلی ہو کر رہ گئی، کیونکہ اشوک کے عہد کو 900 برس اور گوتم بدھ کے زمانے کو تقریباً 1200 برس گزر چکے تھے۔ چنانچہ پورا معاشرہ بت پرستی اور بدعقیدگی اور شدت پسندی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پر بہت ایک عام رواج بن چکا تھا۔ غیب کی باتیں اور شگون کے اس کی تاثیرات بتانے والوں کی ان کی بڑی جناب گرم بازاری تھی، اور ان کو بڑا مانا جاتا تھا،
اور اس وقت عام طور پر ہندو مذہب نت نئے دیوتاؤں کا وہاں پر اس کا پوجا جانا بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طبقہ واریت ہے وہ بے انتہا تھی، یہاں تک کہ ایک قوم جو کہ شودر ہے ان کے متعلق منوشاستر میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شودر کسی براہمن کو ہاتھ لگائے یا گالی دے تو اس کی زبان تالو سے کھینچ لی جائے۔ اگر اس کا دعویٰ کرے کہ کسی براہمن کو وہ تعلیم دے سکتا ہے تو کھولتا ہوا تیل اس کو پلایا جائے۔ کتے، بلی، مینڈک، چھپکلی، کوے، الو اور شودر ان سب کو مارنے کا کفارہ برابر تھا۔ یعنی اگر برہمن ذات کا کوئی شخص کسی دوسری ذات کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کی سزا فقط اتنی سی ہے کہ اس کا سر منڈوا دیا جائے، اور اس کے برعکس دوسری قوم کے لوگ برہمن کے سامنے لب کشائی بھی کریں تو ان کی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یہ تھی اس وقت کا جو ہندو مذہب کے اندر ذات پات کا سسٹم تھا، جادو تھا، جو خاص طور پہ جو نچلی ذات کے لوگ تھے وہ خوش نہیں تھے۔ یہ ایک جھلک ہے اس زمانے کے معاشرے کی کہ وہاں پر کیسا حالات تھے لوگوں کے ساتھ۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرالہ کے شہر کوچی سے لگ بھگ 45 کلومیٹر کی دوری پر واقع ساحلی علاقہ کوڈنگلور کے قدیم ناموں میں سے ایک موزیری بندرگاہ ہے۔ یہ قدیم بندرگاہی علاقہ ماضی میں شہرہ آفاق کیرالائی مصالحوں کی دنیا بھر میں برآمد کی بین الاقوامی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسے مالابار کہتے تھے۔ مالابار کے ساحلی علاقے پر قبل از اسلام سے ہی عرب تاجر آیا کرتے تھے۔ عرب و ہند کے درمیان مراسم بھی تھے، یہاں تک کہ بعض عرب تاجروں نے مالابار میں شادی بیاہ بھی رچا رکھا تھا، اور اس ہم آہنگی کے سبب اس کی سب سے اہم کڑی جو تھی وہ عرب و ہند کے تجارتی تعلقات ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے نت نئی اشیاء خوردنوش تھیں۔ اس کے علاوہ ناریل، لونگ، سندل، روئی کے مخملی کپڑے، سندھی مرغی، تلواریں، چاول اور گیہوں، اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء عرب کی منڈیوں میں جایا کرتی تھیں۔ مالابار سے ہندو تاجر بھی عرب آتے جاتے تھے۔ عرب میں آنے والے تجارتی قافلوں کی ایک منزل مکہ مکرمہ بھی تھی۔ یہ قافلے ہندوستان کا تجارتی سامان لے کر شام اور مصر کو لے جاتے، پھر یہ لوگ مکہ مکرمہ میں قیام کرتے اور وہاں کے مشہور کنویں زمزم سے سیراب ہوتے، اور اگلے دن کے لیے بقدر ضرورت زمزم کا پانی ساتھ بھی لے جاتے۔ عرب کے صحراؤں میں اسلام کا ظہور ہونے کے بعد تجارت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دور میں مالابار پر میں نے جیسے کہ بتایا کہ راجہ چیرامن پیرومل جو ہیں ان کی حکمرانی تھی۔ اسلام نے عربوں کے رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کے کردار، اس کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اور اب جب عرب تاجر دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے تھے تو وہاں کے باشندے ان تاجروں کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب مسلمان تاجر مالابار میں تجارتی غرض سے آئے تو ان کے بدلے ہوئے اطوار نے مالابار کے لوگوں کو بہت متاثر کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عربوں اور مالابار میں تجارت مزید بڑھ گئی۔ اب یہ سلسلہ جاری تھا، عرب تاجر آتے تھے، مالابار کے لوگ دیکھتے تھے کہ ان کے اطوار بدل گئے ہیں، ان کے اخلاق بدل گئے ہیں، ان کا رہن سہن بدل گیا ہے، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر مختلف آپ کو کہانیاں ملتی ہیں، مختلف قصے ملتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ چیرامن پیرومل جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک تو یہ تھیری ہے کہ یہ کہانی ہے کہ انہوں نے ان تاجروں کو دیکھا، ان کے اخلاق دیکھے، ان کی ایمانداری دیکھی اور ان سے متاثر ہوئے، اس کے اوپر تجسس جاگا، ان سے بات چیت کی، بیٹھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک پیغمبر آئے ہیں اللہ کے، انہوں نے نیا دین ہمیں سکھایا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ چیرامن پیرومل نے اس کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، انہیں تعلیمات بتائیں، اور رفتہ رفتہ ان کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، کیونکہ وہ ان میں ایک تجسس تھا کہ یہ آخر کیا ہے۔ ایک سچائی کو کھوجنے کی تمنا ان کے دل میں ہر وقت لگی رہتی تھی، اور انہیں اسلام قبول کیا۔ دراصل چیرامن پیرومل کا تعلق بھارت کی ریاست کیرالہ کے قدیم چیر خاندان سے تھا، جو وہاں کئی صدیوں سے حکومت کر رہے تھے۔ یہ خاندان تجارتی لحاظ سے نہایت مضبوط تھا، اور عرب تاجروں سے ان کی جو قدیم تعلقات ہیں وہ
ڈاکیومنٹڈ بھی تھے، وہ کب سے ان کو جانتے تھے، صدیوں سے۔ جنوبی ہند کا علاقہ، خاص طور پر یہ جو مالابار کوسٹ ہے، یہ صدیوں سے سمندری تجارت کا مرکز رہا۔ یہاں مسالے، ناریل، سونا، دیگر اشیاء، عرب، فارسی اور رومن تاجر بھی یہاں پر آتے تھے اور ان کو برآمد کی جاتی تھی۔ چیرمن پیرومل جو ہے، اس کو تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑا سمجھدار، عادل اور مذہبی قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں کیرالہ ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ وہ ہندو دھرم کا گہرا پیروکار بھی تھا، مگر اس کے دل میں، جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ سچ کی اور روحانی حقائق کی تلاش جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی، اور شاید اسے یہ لگتا تھا کہ سچائی کہیں اور ہے یا اس سے زیادہ ہے جتنی کہ میں جانتا ہوں۔ ایک تجسس تھا، اور اس کی درباری زندگی میں بھی آپ کو بہت سے دانشور، فلاسفر اور مذہبی رہنما تاریخ میں ملتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان لوگوں سے ملا اور اس نے اسلام قبول کر لیا بہت عرصے تک دیکھنے کے بعد۔ کچھ واقعات یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو چیرمن پیرومل ہے، اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک رات چیرمن پیرومل نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دکھائی دیا۔ وہ حیران رہ گیا، اس کے درباری بھی اس منظر کو سمجھ نہ پائے۔ یہ واقعہ انہیں کسی بڑی روحانی حقیقت کا پیش خیمہ لگا۔ دل میں سوالات پیدا ہوئے، مگر کوئی جواب اس مہمے کا حل نہیں بتا رہا تھا۔ مگر کسے معلوم تھا کہ ان سوالات نے اسے ایک ایسے سفر پر روانہ کر دیا جس کی منزل نہ صرف اس کی بلکہ ہزاروں انسانوں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدلنے والی تھی۔ چند دن گزرے تو مسلمان عرب تاجر کیرالہ کی بندرگاہ پر اترے۔ راجہ چیرمن پیرومل سے ملاقات کی۔ اسی دوران راجہ نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی نبی کا معجزہ تھا، جو مکہ میں اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ ان کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان سے کسی معجزے کی فرمائش کی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ معجزہ ساری دنیا کے سامنے پیش ہو گیا۔ یہ سن کر کہا یہ جاتا ہے کہ چیرمن پیرومل کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، ایک روشنی سی دل کے اندر اترنے لگی۔ یہ بات اس کے دل کو چھو گئی اور وہ چاہتا تھا کہ خود جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ وہ اپنا تاج و تخت، اپنی ریاست، اپنا محل چھوڑ کر عرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندری طوفان، طویل سفر، بیماریوں اور اجنبی زمین کے خطرات کے باوجود اس کے دل میں سچ کی پیاس غالب رہی۔ یہ وہ دور تھا جب جدید نیویگیشن کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ وغیرہ، GPS، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ کوئی یقینی راستہ، مگر اس کا یقین اسے مکہ لے آیا۔ اب بعض روایات کے مطابق راجہ چیرمن پیرومل خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دے کر مشرف با اسلام ہوا، اور قبول اسلام کے بعد تاج الدین نام رکھا گیا، اور اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ صحابی بھی تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ورشن ہے۔ ایک ورشن یہ تھا کہ وہ لوگ آئے، وہ مسلمان ہو گیا اور وہیں پر اس کے بعد اس نے اپنی زندگی گزاری، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کا اولین واقعہ تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ چند صحابہ کے ہمراہ واپس ہندوستان لوٹ رہا تھا تو درمیان میں جو سفر ہے، دوران سفر تاج الدین کا انتقال ہو گیا، اور لیکن اس نے جو اس کے ساتھ صحابہ آ رہے تھے انہوں نے واپس آ کر جب ہند میں چیرمن، اس کے ورثاء ان کے ساتھ ملے، اس کو بتایا کہ کیا ہوا ہے، تو جو ورثاء تھے انہوں نے کافی عزت دی، صحابہ کو عزت سے پیش آئے اور ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق راجہ کو جب مسلمان عرب تاجروں کی آمد کا علم ہوا تو ان کو اپنے ہاں بلایا، ان سے پیغمبر اسلام کے بارے میں دریافت کیا، اور اس جماعت میں ایک معمر شخص تھے، اس نے پیغمبر اسلام کے حالات، دین اسلام کی حقیقت، معجزہ شق القمر کی کیفیت بیان کی، اور جب ان باتوں کو راجہ نے سماعت کیا تو پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو قبول کر لیا۔ ان کے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت جاگزی ہو گئی اور انہوں نے صدقے دل سے اسلام کو قبول کیا۔ راجہ نے فقراء سے کہا کہ جب آپ حضرت آدم کے قدم مبارک کی زیارت سے واپس آئیں
تو میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا تاکہ پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں، اور تاکید کی کہ یہ مالابار میں کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ فقراء کی واپسی پر راجا نے سفر کی تیاری کر لی، اپنے اہل خاندان اور وزراء سلطنت کو بلا کر کہا کہ میں عبادت الہی میں مصروف ہونا چاہتا ہوں، اس لیے ایک ہفتے تک کسی سے نہیں ملوں گا۔ اس کے بعد ملک کا انتظام مختلف لوگوں کو تفویض کیا اور ہر ایک کے نام حکم لکھ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی مقبوضات سے کوئی اس کو تعرض نہ کرے۔ اس کے بعد راجہ فقراء کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے چل پڑا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سفر مکمل کیا اور عرب میں ہی سکونت پذیر رہے، اور اس کے دوران راجہ اور اس کے نئے رفیقوں نے مالابار جا کر وہاں اسلام کو فروغ دینے کا ارادہ بنایا۔ اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو راجہ بیمار ہو گئے اور انہیں زندہ رہنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دی۔ وہ اپنے رفیقوں کو وصیت کی انہوں نے کہ سفر ہند کے ارادے پر ثابت قدم رہیں، اور انہیں راجہ سے کہا بھی کہ ہم نہ تو آپ کے ملک کو جانتے ہیں اور نہ اس کی حدود سے واقفیت رکھتے ہیں، تو ہم نے یہ ارادہ محض آپ کے ساتھ ہونے کے باعث کیا تھا۔ راجہ نے ان کی گفتگو پر دیر تک غور کیا اور انہیں مالاباری زبان میں خط لکھ کر دیا، اس پر اپنی مہر بھی ثبت کی، اور انہیں بتایا اپنے عزیز و قارب کو، اور حکام و عمال کے پتے بتائے، اور ہدایت کی کہ کوڈنگلور میں اتریں، اور یہ بھی کہا کہ مالابار میں کسی سے میرے بیمار ہونے کا حال بیان نہ کریں۔ اس کے 2 سال بعد شرف بن مالک، مالک بن دینار، مالک بن حبیب اور ان کی زوجہ قمریہ اور تمام آل و اولاد مالابار کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ کوڈنگلور پہنچے تو راجہ کا خط وہاں کے حکام کے حوالے کیا گیا، انہوں نے خط پڑھا اور تحریر کے مطابق عمل کیا۔ ان لوگوں کو زمینیں اور باغات عنایت کی گئے، اور مالک بن دینار اور ان کے بھتیجے مالک بن حبیب کو اس نے کوڈنگلور میں سکونت اختیار کی اور وہاں ایک مسجد بنائی۔ بعض روایات کے مطابق عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے دوران ہی دین اسلام کیرالہ کا ایک مقبول اور پسندیدہ مذہب بن چکا تھا۔ کیرالہ کے راجہ چیرامن پیرومل نے عہد رسالت ہی میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد یہ بھی روایت آتی ہے کہ ان کا نام تاج الدین ہندی بھی رکھ دیا گیا۔ ان کا مقبرہ کہا جاتا ہے کہ عمان میں ہے، سلالہ میں، اور وہاں پر اسی شہر کے مقام پر ان کا مقبرہ ہے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس کے مطابق مشرف با اسلام ہونے کے بعد خود راجہ نے مالابار میں پہلی مسجد تعمیر کروائی۔ یہ مسجد 629 عیسوی میں تعمیر کی گئی، جو آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام چیرامن مسجد ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلی نماز جمعۃ المبارک اسی مسجد میں ادا کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تباہ کن سیلاب اور زلزلے کی وجہ سے مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ پھر جب 1504 میں پرتگالیوں نے کوڈنگلور پر حملہ کر دیا تو انہوں نے مختلف کاروباری اور تاریخی اہمیت کی حامل تاریخی ڈھانچوں کے علاوہ چیرامن مسجد کو بھی ڈھا دیا۔ پرتگالیوں کی طرف سے ڈھائے جانے کے بعد اس مسجد کی اسی صدی میں تزئین نو ہوئی، اور 1974 تک یہ اسی شکل میں نماز کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ لیکن 1970 کی دہائی کے وسط میں مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھتے ہوئے اس کی توسیع کا کام شروع کیا، جو 2000 تک بننے والی مختلف کمیٹیوں نے جاری رکھا۔ 2016 میں جب کیرالہ کے محکمہ سیاحت نے اس تاریخی ساحلی علاقے کی عظمت رفتہ کی بحالی کی خاطر موزیری ہیریٹیج منصوبہ شروع کیا، تو جن تاریخی اہمیت کی حامل عمارتوں کو ترجیح دی گئی ان میں سے ایک چیرامن مسجد بھی تھی۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب 2016 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو انہوں نے اس مسجد کا سونے سے بنا ہوا ایک نمونہ، ایک ماڈل سعودی فرما روا شاہ سلمان کو پیش کیا۔ کوڈنگلور کے میتلا نامی گاؤں میں یہ مسجد مخصوص کیرالائی طرز تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور کئی تاریخی حوالوں کے اعتبار سے برِ صغیر کی سب سے قدیم مسجد ہے، جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد حیات میں ہی اور مسجد نبوی کی تعمیر سے محض 7 سال بعد ہندوستان میں 629 میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ مسجد کے منتظمین کے مطابق موزیری ہیریٹیج منصوبے کے تحت اس مسجد کی وہی شکل و صورت بحال کی گئی ہے جو اس نے 16ویں صدی میں تزئین نو کے بعد اختیار کی تھی۔ یہ چیرامن پیرومل کی زندگی اور اسلام کس طریقے سے کیرالہ میں مالابار میں آیا، یہ اس کے مختلف ورشنز ہیں،
مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کون سا درست ہے کون سا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اسلام سب سے پہلے کیرالا میں آیا اور راجا چیرمن پیرومل جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ظاہری بات ہے جو تاجر آئے ان سے بات چیت کر کے اور اسلام کو انہوں نے سمجھا، پڑھا اور قبول کیا، اور اس کے بعد ان کی رعایا نے بھی رفتہ رفتہ اس کو قبول کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت ماحول کچھ ایسا تھا کہ جو شودر تھے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تھا، وہ بھی شاید ایک وجہ بنی ہو کہ جو وہاں اس ذات کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اس کو زیادہ جلدی اپنایا ہو۔ لیکن بہرحال کہانی اسلام کی شروع چیرمن پیرومل سے ہوتی ہے اور مالابار سے ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اس کی اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ وہ بھی جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔